الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 80-81 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور انہوں نے اللہ کی عنایت سے دریا پار کر لیا، جس غلامی میں وہاں وہ برسوں سے ڈال دیے گئے تھے اس سے نکل آئے، تو اب اللہ نے ان کو خطاب فرمایا۔ یہ خطاب ہے جس کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجینکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی۔ یعنی دشمن کون تھا؟ اپنے زمانے کا ایک باجبروت بادشاہ تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے بادشاہ کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہوتے تھے، وہ جو کہہ دے، جو کر دے، اسی کو قانون مانا جاتا تھا۔ بلکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس میں تو بادشاہ دیوتاؤں کے اوتار بھی تھے، ان کی ایک مذہبی حیثیت بھی تھی۔ اس طرح کا بادشاہ جب دشمنی پر اتر آئے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے امتنان کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ عنایت کی، اس طرح کے دشمن سے ایک بڑے معجزے کی صورت میں تم کو ہم نے نجات دی ہے، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا۔ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی موضوع پر، خاص طور پر تاریخی واقعات کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، تو کہیں بہت اجمال کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کہیں اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں بہت سے پہلو بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، بعض چیزیں بالاجمال بیان ہوئی ہیں۔ جس وعدے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ شریعت کیا تھی، اس کی حیثیت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے شرائع میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب دوسری اسکیم شروع کی تو اس میں اس کی کیا اہمیت ہے، میں یہ عرض کر چکا ہوں۔ میں نے لکھا ہے قرآن نے دوسری جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل اس کے لیے یعنی شریعت دینے کے لیے طور کے اسی مقدس جانب بلائے گئے تھے جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت عطا ہوئی۔ اس جگہ کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ یہ گویا طے کر دیا تھا کہ جہاں ہم نے پہلی مرتبہ تم سے خطاب کیا تھا وہیں ہم بار بار بلائیں گے، اور اسی جانب اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کبھی کوئی ہدایت دیتے تھے، کبھی کسی اور پہلو سے کلام فرماتے تھے، اور شریعت دینے کا معاملہ بھی وہیں ہوا۔ بائبل میں ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، یعنی وہاں آ کے اعتکاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا۔ یعنی پہلے جو شریعت مختصراً دی گئی، اجمال کے ساتھ بعض احکام دیے گئے، وہ الواح پر لکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الواح دے دی گئی، پتھر کی لوحیں،
ان پر وہ لکھے ہوئے احکام ان کے سامنے آ گئے۔ دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خادم یشوع کو بھی لے کر گئے۔ بائبل میں یہ مختلف تعبیریں آتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صحابی کی اصطلاح عام ہوئی ہے۔ صحابی یعنی وہ جو صحبت اٹھانے والے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں یا ساتھ دینے والے ہیں۔ سیدنا مسیح کے معاملے میں حواری کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی تعبیر ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں کیا لفظ تھا، لیکن یشوع ہے اور اسی طرح سے یفنا ہے، ان دونوں کو بڑی حیثیت حاصل ہے۔ سیدنا موسیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا معاملہ وہی ہے جو صدیق و فاروق کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ بھی اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو، یعنی سفر آگے نہیں جاری رکھا جائے گا، کسی جگہ پڑاؤ رہے گا۔ سیدنا ہارون کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور جو بنی اسرائیل کے بزرگ لوگ تھے، ظاہر ہے کہ قبیلوں میں بعض لوگوں کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ سب ان کا احترام کرتے ہیں، وہ گویا اپنے اپنے قبیلے کے شیخ ہوتے ہیں۔ تو شیوخ قبیلہ کو یا رؤوس قبائل کو یا بزرگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ نگرانی رکھیں گے، معاملات کو دیکھتے رہیں گے اور یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ اور دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے۔ مقدمہ ہو، ظاہر ہے کہ ایک نظم کے ساتھ یہ پوری قوم آگے بڑھ رہی تھی۔ اس میں اس طرح کی حکومت تو نہیں تھی جیسے اب ہم عادی ہیں۔ سفر میں ایک نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو یعنی ہارون کو اور ہور کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ مقدمات سنیں گے، فیصلہ کریں گے اور سب لوگ ان کے فیصلے کو مانیں گے۔ قضاء کا ایک نظام قائم کر دیا گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ کی حیثیت قائد کی بھی تھی، رہنما کی بھی تھی، پیغمبر تو وہ تھے ہی۔ اس سب کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے اور پھر کبھی کبھی اپنی نیابت کے لیے ان کو مقرر کرتے تھے۔ بعد کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ہر قبیلے کے لیے الگ لوگ مقرر کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات بھی بائبل میں نقل ہوئی ہیں کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے خسر ان کے پاس آئے اور انہوں نے توجہ دلائی کہ اس طرح تو تم سارا دن بیٹھے رہو گے اور مقدمات سنتے رہو گے، اپنے کام کو تقسیم کر دو۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ایک طرح سے تنظیم ہو گئی قبیلوں میں، اور قبیلوں کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، تاکہ ان میں نظم بھی قائم رہے، ایک طرح کی ریاست بھی قائم رہے۔ اور سفر میں خیمے ہیں، یہاں سے اٹھے وہاں اٹھے، اس سفر کے دوران میں کوئی ایسی بدنظمی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر بتدریج اس میں اصلاحات ہوتی رہیں یہاں تک کہ وہ یروشلم میں پہنچ گئے۔ تو یہ اس کا ذکر ہوا ہے جب ابتدا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دیں۔ تو فرمایا کہ اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا۔ ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 57 کے تحت یہ بتا چکے ہیں کہ جہاں ان کو سامان خورونوش میسر نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 12 چشمے بھی پھوٹ نکلے، اور اس طرح کا اہتمام بھی ہوا کہ صبح جب یہ اٹھتے تو بٹیر کی طرح کے کچھ پرندے ہوتے جن کو یہ شکار کر لیتے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں جہاں تہاں خیموں کے پاس نظر آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے پالے کی طرح کی ایک چیز جیسے کہ چنے کے دانے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ہاں خیموں کے اوپر پڑی ہوتی تھی، اس کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو یہ من و سلوہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے انہیں ملتا رہا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس وقت بڑی عنایت فرمائی، ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو۔
قرآن مجید جہاں کہیں بھی اپنی نعمتوں کا خاص طور پر کھانے پینے کے پہلو سے ذکر کرتا ہے، وہاں ساتھ ہی یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں، انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو کھانے اور پینے کے لیے موزوں ہیں، بعض چیزیں اگرچہ کھائی جا سکتی ہیں لیکن وہ کھانے پینے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ یہ موزونیت کس اعتبار سے ہے؟ اس کا تعلق طبی فوائد یا نقصانات سے نہیں ہے، یہ کبھی مذہب کا موضوع نہیں ہوتا، اس کا تعلق انسان کی اخلاقی تطہیر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین انسان کے تزکیے کے لیے، اس کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اسی مقصد سے بدن کی تطہیر کی ہدایات دی گئی ہیں، اسی مقصد سے اخلاق کی تطہیر کے احکام دیے گئے ہیں، اور خور و نوش کے بارے میں بھی قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک خاص طرح کی خوراک کھاتا رہے تو اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی افتاد طبع اور اس کی عادات پر اس کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جن لوگوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں اور اسی مقصد سے اس دنیا میں ان کا انتخاب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وہ بدن کے لحاظ سے پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، خور و نوش میں بھی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اخلاق تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان چیزوں کی تطہیر کے لیے آئے ہیں، اسی کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ تطہیر کسی چیز کو پاک کرنا، تزکیہ کسی چیز کو پاک کرنا اور پاکیزگی کو نشو و نما دینا، یعنی پاکیزگی کو بڑھانا۔ عبادات تزکیے میں یہی کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جب یہ فرمایا کہ ہماری دی ہوئی چیزیں کھاؤ تو کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تاکہ ہر موقع پر یہ واضح رہے کہ خور و نوش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن کے بارے میں کچھ شرائط عائد کیے ہیں، ان میں پاکیزگی کا اہتمام ہر حال میں رکھنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد مزید کہا اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو۔ ان کا اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں بنی اسرائیل کا، یہ بڑی غیر معمولی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ علی علم ان کا انتخاب کیا ہے، ان کی صلاحیتیں دیکھ کر یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ انسان میں جو ایک بڑی خامی ہے، جب اس میں بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، تو اس میں ایک خاص طرح کی انا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انا اپنے حدود سے متجاوز ہو جائے تو استکبار بن جاتی ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز بہت ہوئی، اسی وجہ سے جگہ جگہ بائبل میں گردن کش قوم کی تعبیر اختیار کی گئی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہی سرکشی، سرتابی، یہ ان کے اندر بہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نصارہ پر جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض اوقات محبت میں حدود سے تجاوز کر کے گمراہی اختیار کی ہے، یعنی ان کے معاملے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ سرکش ہو گئے ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم پھر بارہا اللہ کے غضب کا نشانہ بنے ہو۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ جس چیز سے ہمہ وقت بچنا چاہیے وہ سرکشی اور سرتابی ہے، کیونکہ سرکشی اور سرتابی ناقابل معافی ہے۔ اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ غلطی، کوتاہی بڑی سے بڑی بھی قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن سرتابی اور سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ ریبیلیس ایٹیچیوڈ یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اگر اولاد والدین کے معاملے میں اختیار کرے، بیوی شوہر کے معاملے میں اختیار کرے، کسی ملک کے شہری یا کسی قوم کے افراد اپنے نظم کے بارے میں اختیار کرے تو اس کی سخت سزائیں اسلام میں مقرر کی گئی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے درگزر کر لیا جائے، جس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ
ہر مرحلے پر اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ میرے کسی رویے میں، میرے کسی طرز عمل میں سرکشی نہ در آئے۔ غلطی کوتاہی وہ معاف ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، وہ نماز سے معاف ہو جاتی ہیں، وہ روزے سے معاف ہو جاتی ہیں، وہ جمعہ پڑھ کے آنے سے معاف ہو جاتی ہیں، وہ حج اور عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں اگر کسی موقع پر کوئی حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو اس آدمی سے بات کر کے ان کو معاف کرا سکتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے بندوں کے اوپر۔ لیکن سرکشی اور سرتابی اس کو کبھی اپنی طبیعت کے، اپنی استاد طبع کے، اپنی عادات کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ ہر حال میں قابل سزا جرم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا کہ سرکشی نہ کرنا۔ میں نے لکھا ہے یہ یعنی ان کو پا کر ان کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے یا دوسری چیزیں ہیں، یعنی ان کو پا کر ان کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے ان کو ادا کرنے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ خدا کے شکر گزار بن کر رہو کہ اس نے یہ چیزیں ان حالات میں اور اس فراوانی کے ساتھ تمہیں عطا فرمائی۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، ہمارے لیے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، ہمارے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے ہیں۔ یہ سب چیزیں تمہارے لیے سرمایہ فخر بن کے کہیں استکبار نہ پیدا کرتے، تمہیں سرکشی پر آمادہ نہ کریں، اپنے آپ کو اس پروردگار کا شکر گزار بندہ بنا کر رکھو۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ اللہ کی نعمتیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو یہ شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ بارہا ہم ان نعمتوں کے بارے میں بھی فخر کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ہماری زبان سے فخر کے کلمات نکل جاتے ہیں، اور فخر کے کلمات کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب استکبار کا اظہار بن جائے۔ استکبار کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی استکبار کرنے والا خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ استکبار، سرکشی، سرتابی، اس کے قریب بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ ایک ایسے بندے کی زندگی بسر کرنی چاہیے جو سراپا عجز ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب ہی سے جو کچھ اس نے سرگوشی کرنی ہوتی ہے کرتا ہے۔ بندوں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ سراسر عفو و درگزر کا ہوتا ہے۔ اپنا یا اپنی ذات کا معاملہ وہ کبھی اس درجے تک نہیں پہنچا دیتا کہ جس میں پھر تکبر کی بو پائی جائے، بلکہ اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ عاجزی، انکسار، یہی اللہ کو پسند ہے۔ بندگی کی حقیقت یہی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ خضوع اور تذلل، یعنی میں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے پیش کروں، بندے کی حیثیت سے معاملہ کروں، اور بندے کی حیثیت سے دنیا میں جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے وہ کروں۔ اسی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی تمہیں میں نے اپنے بندے بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میری بندگی ہی تمہاری حقیقت ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرو۔ تو انہیں کہا کہ اس کے معاملے میں سرکشی نہ کرو۔ اب دیکھیے جب سرکشی کا ذکر کیا تو اسی بات کو واضح کیا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان غلطی کرتا ہے، اور نصارہ سے جو غلطی ہوئی ہے بہت بڑی غلطی ہے، یعنی انہوں نے توحید کے معاملے میں ایک غلط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی پر توجہ دلائی ہے، ان کو بتایا ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو معاملہ کفر تک پہنچا دیا تم نے، یہ ساری باتیں کہی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا جو طرز عمل ہے یا ان سے معاملہ کرنے کا طریقہ ہے، آپ جگہ جگہ دیکھیں کہ اس میں عفو و درگزر نمایاں ہے۔ ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ تم چونکہ سرکشی اختیار کرتے ہو، اور جیسے میں نے عرض کیا بائبل میں اس کی تعبیر ہے گردن کش قوم ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ غضب کے مستحق ہوئے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہم کرتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، ایک طرف ضالین ہے اور پھر وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، تو سرکشی اور سرتابی غضب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو
فرمایا اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے۔ اور اس کے آگے مزید کیا، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا۔ یعنی اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اگر دنیا ہی میں کسی قوم کو مغضوب قرار دے دیا جائے تو یہ عذاب کا فیصلہ سنا دینا ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ اس طرح کے جرائم کے بارے میں سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ وہ اللہ کے عقاب کا اور اس کے غضب کا ظہور ہے۔ بندہ اگر آگے بڑھ کر اس سزا کو قبول کر لیتا ہے تو وہ معافی کا ذریعہ بنے گی، اور وہ سزائیں ہر جگہ ذرا سخت سزائیں ہیں۔ ہمارے ہاں تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ نشوز نہیں ہونا چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، سرتابی نہیں ہونی چاہیے۔ نظم کے اندر رہ کر غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، انسان پھسلے گا بھی، یہ سب چیزیں قابل معافی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ جس وقت تم سرتابی اختیار کرو گے، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لو گے، تو اس کا نتیجہ پھر غضب کی صورت میں نکلے گا، اور یہ غضب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزاؤں کی شکل میں ہوگا، اور قیامت میں بھی اگر تم نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، لوٹے نہیں، تو سخت سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر بھی تنبیہ فرمائی کہ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا۔ یہاں میں نے وضاحت کیا، یعنی اپنے اس مقام سے گر کر رہا جو اس کو میں نے عطا فرمایا۔ اسی کو دوسری جگہ بتایا ہے کہ کیا وقت تھا کہ جب ہم نے طور سینا کے دامن میں اس قوم کا انتخاب کیا، یہ اس وقت احسن تقویم پر تھی۔ اسی طرح جب سیدنا اسماعیل کو آباد کیا گیا تو ان کی اولاد، ان کا خاندان احسن تقویم پر تھے، لیکن پھر جب انہوں نے شرک اختیار کر لیا، سرتابی اختیار کر لی، تو پھر رددنا ہو اسفل سافلین، پھر انہی جگہوں پر دیکھا کہ کس طرح سے وہ گر گئے۔ اسی گرنے کو یہاں فقط ہوا کے الفاظ سے تعبیر کیا، یعنی اپنے اس مقام سے گر کر رہا جو اس کو میں نے عطا فرمایا تھا۔ اس پر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا بڑا جرم کر لیا ہے تو کیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ بڑے سے بڑے جرم میں بھی جب تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یعنی جو غلطیاں، کوتاہیاں عام طور پر ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں تو اس پروردگار کی عنایت ہے کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچائے رکھا تو میں ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، جو کبھی کبھی آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور کبھی اس کا میلان کسی غلط چیز کی طرف ہو جاتا ہے، یا کچھ چھوٹا موٹا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے، اس طرح کے سیئات کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیزیں جن کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ بہت بشارتیں بھی ہیں، نماز سے، روزے سے، عبادات سے، اللہ کی طرف رجوع سے، اس کے ذکر سے یہ چیزیں معاف ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں یہ ضروری ہے، اگر کسی موقع پر سرتابی اختیار کی ہے، سرکشی اختیار کی ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے، یعنی سرکشی کا رویہ ترک کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ یعنی ایک بندہ مومن، مومن ہوتے ہوئے سرکش نہیں ہو سکتا، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ سرکش ہو گیا خدا نخواستہ کسی وجہ سے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ سرکشی سے توبہ کرے، اس کو چھوڑے، ایمان کی تجدید کرے، یعنی ایک مرتبہ دوبارہ اپنے نفس کے سامنے شہادت دے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں کبھی سرکشی اور سرتابی اختیار نہیں کروں گا، میرے پروردگار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نیک عمل سے اس کی تلافی کرے۔ یعنی نیک عمل تو ہمہ وقت کرنا ہی چاہیے، لیکن پھر خاص اس چیز کو سامنے رکھ کر نیک عمل کرے کہ یہ میرے اس گناہ کی تلافی بن جائے، اس کا کفارہ بن جائے۔ ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پر رہے، یعنی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کر کے زندگی بسر کرے کہ میں نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا،
میں نے سرتابی اختیار کر لی، میں استکبار میں مبتلا ہو گیا، پروردگار اب میں ہدایت پر رہنے کی صحیح کروں گا۔ دیکھیے اس کو کیسے ادا کیا ہے۔ جب پہلے یہ کہا کہ یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، یعنی اگر سرکشی اور سرتابی اختیار کرو گے تو میرا غضب نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا اس کے لیے سنبھلنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جو توبہ کریں، وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، یعنی توبہ کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، دوبارہ کبھی سرکشی کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر اس سے کوئی رویہ، کوئی طرز عمل وجود پذیر ہو چکا ہے تو اس سے فوراً دستبردار ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک بندے کی جگہ پر لا کر کھڑا کریں، یہ توبہ ہے۔ اور ایمان لائیں، یعنی اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا، میں خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس طرح سرتابی اور سرکشی کا رویہ کیوں اختیار کر بیٹھا۔ چنانچہ جب وہ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ نفس انسانی میں کیا میلانات ہیں جن کی نگرانی رکھنی چاہیے۔ اس موقع پر پھر ایمان کی تجدید کریں، یعنی اپنے ایمان کو دوبارہ ایک شعوری ایمان میں تبدیل کریں کہ مالک میں بندہ ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ ایمان لائے ہیں اور اچھا عمل کریں اور ہدایت پر قائم رہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ یہ رویہ اختیار کریں گے تو بڑی سے بڑی سرتابی اور سرکشی پر بھی انی لغفار، تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا، یعنی میں تو مغفرت ہی کرتا ہوں، میں تو بخشتا ہی ہوں، میں تو معافی کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ کس معاملے میں معافی کیسے طلب کرنی۔ یہ تینوں چیزیں قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان ہوئی ہیں، یعنی اس میں مجھے یا آپ کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہ سیئات، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی لغزشیں، ان کو اللہ ویسے ہی معاف کرتے ہیں، یہ انہوں نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتا رہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے وہ بچتا ہے تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ جب گناہ کا ارتکاب ہو گیا، آدمی گناہ کی کیفیت سے نکلا اور اس نے فوراً اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا، تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ تیسری صورت ہے کہ انسان سے بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا یا اس نے سرکشی اور سرتابی اختیار کی، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے استکبار اختیار کر لینا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب یہ گناہ ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ بشارت دی ہے کہ پھر وہ توبہ کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، اچھا عمل کرے، ہدایت پر قائم رہنے کا عہد کرے اور فیصلہ کر لے کہ اب میں اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ تو یہاں پھر توبہ و استغفار کے لیے یہ شرائط بیان کر دی، یعنی اگر کسی موقع پر ایسا ہوا ہے کہ فوراً توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، انسان گناہوں میں رہا یا اس کے رویے میں کوئی سرکشی اور سرتابی رہی، پھر اللہ نے توفیق دی، اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تو انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں نے تو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اب کیا ہے؟ یہ لائعمل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں اس کو بھی بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، تم میری طرف لوٹو گے۔ دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تم استغفار کرو، میری طرف آؤ، اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کے شرائط ہیں۔ اور سورہ فرقان میں تو مزید بشارت دی ہے کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرو گے، توبہ کرو گے، غلطی سے اجتناب کرو گے، آگے ہدایت پر رہنے کا عہد کرو گے، تو میں تمہاری سیئات کی جگہ حسنات لکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے، مغفرت بھی فرماتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، لیکن یہ سارے پہلو اس میں ملحوظ رکھنے چاہیے۔
تو ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، پھر ہدایت پر رہیں گے۔ لیکن اگر سرکشی کو اختیار کیے رکھیں گے تو گرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق بن جائیں گے، جیسے کہ سورہ 3 میں فرمایا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں بنی اسرائیل کے باب میں پوری ہدایت بیان کر دی ہے۔ ایک قوم کو جب ایک منصب پر فائز کیا ہے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی، ذمہ داریوں کا احساس دلایا اور یہ کہا کہ یہ نعمتیں میں تمہارے اوپر کر رہا ہوں، اب اس کے بعد کبھی سرکشی اختیار نہ کرنا۔ اور پھر سرکشی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اسے بھی بیان کر دیا، اور اس کی پاداش سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔